السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھرا سچ. میرے ساتھ آپ رہیے گا AIY نیوز پہ. آج ایک بہت اہم انٹرویو ہم آپ کے پاس لے کے آ رہے ہیں. سابق صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور دور بیٹھے ہیں میرے سے. ہم ٹیلی فون لائنز پہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. جنرل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مبشر. کیسے آپ؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ہاؤ آر یو، ہاؤ ڈو یو فیل؟ میں یہ تو تم سے پوچھ لیتا ہوں، ہاؤ ڈو آئی لک؟ آئی ایم فیلنگ ایبسولوٹلی آل رائٹ. ہاں بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ. جن صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اتنے کیسز سے الحمدللہ آپ نکلے بھی، اللہ نے آپ کو بری کروایا، لیکن اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آبویسلی سبجیکٹس میٹر ہے، بٹ اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آپ کے اوپر اس وقت اتنا پریشر ماؤنٹ ہو رہا ہے، اس میں سے آپ نکل سکیں گے؟ دیکھیں، ایک میرے انشاءاللہ تعالی نکلیں گے، کیونکہ ایک دل میں ایک کنوکشن ہونی چاہیے انسان میں. ایک آدمی کے دل میں جب تک کنوکشن نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں، وہ انسان بے مطلب انسان ہے. میرے دل میں ایک کنوکشن ہے، میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. اگر غلطی کی ہے تو کوئی وہ دانشتہ طور پہ نہیں ہوئی ہوگی، لیکن میں نے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے اور عوام کے لیے سب کچھ کیا ہے. تو اس میں ایک کنوکشن ہے. جس پہ بھی جو بھی چارجز ہیں، چاہے وہ جو بھی کیسز ہیں، وہ غلط میرے خلاف کوئی نہیں ہے. تو یہ کنوکشن میرے دل میں ہے، تو اس لیے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی نکل آئیں گے اور فیس کریں گے یہ ساری چارجز. اچھا، آپ کو عجیب لگتا ہے کہ کل تک جنرل ضیاء الحق کو سپورٹ کرنے والے، اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے، اس کے ہر اقدام کو آئینی کہنے والے، آج وہی جمہوریت کے نام پہ آپ کو پروسیکیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں یہ تو ہے بالکل. یہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، یہ حیرانگی کی بات ہے. بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں یہ باتیں ہیں. اس میں میں یہی سمجھتا ہوں، یہ چیزیں انسان کو، انسان کے کیریکٹرز سامنے آتے ہیں. یہی میں کہنا چاہوں گا. بالکل حیرانگی کی بات ضرور ہے یہ. تو کیریکٹر اگر سامنے آیا تو رولز بھی سامنے آتے ہیں. مثلا میں اگین نام نہیں میں لے رہا، لیکن وہ ججز جنہوں نے PCO پہ اوتھ لیا، جنہوں نے کہا کہ جنرل مشرف وردی میں رہ سکتے ہیں ایز ہیڈ آف اسٹیٹ اور ان کا ہر فیصلہ جو ہے وہ آئینی ہوگا، وہی آپ کے فیصلوں کے اوپر یعنی اس حد تک آگے جا رہے ہیں. آپ کو یہ عجیب نہیں لگتا کہ 3 نومبر کے اوپر تو ایکشن ہو رہا ہے، 12 اکتوبر کے اوپر نہیں ہو رہا؟ ہاں یہ اس کی ڈیٹیل میں مبشر، کیونکہ یہ اب سب جوڈس ہوا ہے تو میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا، ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، جو کچھ بھی میں نے کیا وہ میں نے، جیسے میں نے کہا ہے، میں نے ملک کے لیے اور اس کے عوام کے لیے کیا. آئین بالکل ہے، آئین کی بالادستی ہمیشہ رہنی چاہیے، یہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن PMA میں بھی میں نے، مجھے یاد آ رہا ہے، PMA میں میں نے ایک اوتھ لی تھی. اوتھ واز آف کورس اس وقت انگلش میں ہوتی تھی، دیٹ آئی ول گو بائی لینڈ، ایئر اور سی wherever ordered, even to the peril of my life. مطلب میں اس ملک کے لیے جان کی بازی کھیلوں گا، کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی جاؤں گا اس ملک کے لیے. یہ میں نے قسم لی ہے PMA میں. اب سوال یہ ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشن کی بالادستی آئین کی بالکل ایبسولوٹلی ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ ایسی سچویشن میں ہیں جہاں ملک ڈوب رہا ہو، عوام بدحال ترین ہو، اور آپ کے سامنے ایک ذمہ داری ہے کہ آپ آئین کو کی بالادستی اور دوسری طرف ملک کو بچانا، میری سمجھ یہ ہے ہمیشہ میں ملک کو بچاؤں گا، ہمیشہ، آئندہ بھی. یہ میری انر کنوکشن ہے. میں ان میں سے نہیں ہوں جو ڈر کے بھاگ جانے والوں میں سے. میری ٹریننگ ہوئی بھی ہے SSG میں. SSG میں ٹریننگ ہوئی بھی ہے جہاں غازی یا شہید ہمارا موٹو، اور ہمیں بھاگنا نہیں سکھایا گیا، ہمیں لڑنا سکھایا گیا. اب ملک کے لیے لڑیں گے، جان حاضر ہے. اب یہ کہنا کہ جی آئین، اب یہ جو بھی سوچ رہی ہے پوری قوم، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں یہ ایک
بہت اہم موڑ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. میری ٹرائل ہوتی رہے گی, 100 ٹرائل کریں آپ کیسز جو ہو رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہو, جو کچھ بھی ہوا ہے اور کتنا وہ پروف کر سک رہے ہیں, کیونکہ سب ڈھکوسلا ہے. اب یہ جو ایشو میرے اوپر آیا ہے وہ ایک امپورٹنٹ ہے, وہ کیونکہ سب جوڈس ہے تو میں اس پہ بولنا نہیں چاہوں گا. قانون کے ہاتھ میں جتنے ہمارے ججز ہیں یا جو بھی ہیں یہ ڈیسائیڈ کریں, کورٹس ڈیسائیڈ کریں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, اور عوام سے اور ججز سے بھی اور تمام پولیٹیشین سے, تمام اپوزیشن والوں سے, ملک اس وقت جس صورتحال میں ہے, ملک کو بچانا ہر شخص کا فرض ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں آرٹیکل 5 بھی ایک ہے کانسٹیٹیوشن میں جس میں کہا ہوا ہے اٹ از دا ڈیوٹی, ہر سٹیزن کی فرض بنتا ہے, ڈیوٹی ٹو پروٹیکٹ دا اسٹیٹ. تو اور یہی ہم نے اوتھ لی تھی پی ایم اے میں. تو جو بھی اب اتفاق کی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش میں ڈالا, 12 اکتوبر ہو یا کبھی بھی 3 نومبر ہو, ایک آزمائش میں ڈالا کہ میں ایک ہیلم آف افیئرز میں تھا. ملک ایک طرف ہے, ملک کی صورتحال ایک طرف ہے, آئین دوسری طرف ہے. میں کیا کروں؟ میں بھاگ جاؤں؟ میں بھاگ سکتا تھا, چھوڑو, جاتے ہیں, بھاگ کر چلے جاتے ہیں ملک کو چھوڑ کر, لیکن میں بھاگنے والوں میں نہیں ہوں. تو اس لیے میں نے فیصلہ کیا, اور میں نے ملک کے حق میں فیصلہ کیا, ٹھیک فیصلہ کیا. آئندہ کبھی موقع ملے گا دوبارہ ملک کے حق میں کروں گا, عوام کے حق میں کروں گا. جن صاحب ایک بڑی حیرانی کی بات ہے, یعنی مجھے جو لگتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے جو بدترین مخالفین ہیں نا, انہوں نے آج تک آپ کے اوپر کرپشن کا الزام نہیں لگایا, پیسوں کا الزام نہیں لگایا, کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرنے کا الزام نہیں لگایا. 3 نومبر کے اوپر سارے الزامات لگ رہے ہیں. تو تھوڑی بہت آپ کو کوئی جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں ٹھنڈ پڑتی ہے یہ سوچ کے کہ یار میرے اوپر کم از کم پیسے کے الزام تو نہیں لگ رہے, جبکہ اس دنیا میں, اس ملک میں کوئی بھی نہیں بچا ہوا ان الزامات سے. صحیح, آئی مین مجھے فخر ہے اس بات پہ مبشر کہ مجھے ماں باپ نے ایسی ٹریننگ دی. جہاں میرا بڑا بھائی سی ایس پی میں تھا, مجھے یاد ہے جب وہ گیا اسسٹنٹ کمشنر بن کے ایبٹ آباد جا رہا تھا, میرے باپ نے اسے کہا کہ تمہیں اگر مجھے کبھی پتا ہوا کہ تم نے کوئی رشوت لی ہے میں تمہیں آنکھ کر دوں گا. تو ہماری تو یہ ٹریننگ ہے. ایک پیسہ اس ملک کا حرام ہے, اور مجھے فخر ہے اس بات کا کہ میں نے اس ملک کو دیا ہی ہے, لیا ایک بھی پیسہ نہیں ہے. تو اب باقی یہ کیسز ہیں, فراڈ قسم کے کیسز ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے, وٹنسز نہیں ہے, کوئی کہیں نہیں گیا ہوا ہے, بلکہ چلا رہے ہیں کیسز میں, پھنسا رہے ہیں آگے, ہر وہ ختم بھی نہیں ہوتا, بیل نہیں تھا. بٹ الحمدللہ 6-8 مہینے گزر گئے, بیل ہو گئی ہے سب میں سے. اب ایک نیا شوشہ آ گیا ہے, اس پہ بھی نمٹ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بٹ مجھے فخر ہے کہ میرے اوپر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کوئی بے ایمانی, کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے, اور انشاءاللہ ہو بھی نہیں سکتا ہے کیونکہ کچھ نہیں کیا. جن صاحب میرے ایک پرسنل بات آپ کو میں یاد کرا رہا ہوں کہ دبئی میں آپ نے مجھے کھانے پہ انوائٹ کیا, ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ کھانے پہ میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے میں نے بتایا کہ آپ کو پاکستان کیوں نہیں آنا چاہیے, اور آپ کی جان پہ کتنے خطرات ہیں, اور آپ کو کس طرح سے پھنسایا جائے گا, اور آپ کے پرانے رفقائے کار جو ہیں کئی, وہ بھی جو ہے وہ آپ کے مخالف کیمپس میں ہیں اس وقت. تو آپ نے کہا نہیں میں نے آنا ہے. کیا آپ کو کوئی ایشورنسز تھیں کسی اور گورنمنٹس کی, مڈل ایسٹرن گورنمنٹس کی, امریکن گورنمنٹ کی, یا آپ واقعی یہ کوئی حب الوطنی کا جذبہ تھا کہ آپ نے کہا میں سب کو چھوڑ کے, گولف چھوڑ کے, گاڑیاں چھوڑ کے, پارٹیز چھوڑ کے, لائف سٹائل چھوڑ کے میں پاکستان آ جاؤں اور کیسز بک دوں؟ یہ اگر مبشر تم اجازت دو تو تھوڑا میں اس کا تھوڑا سا لمبا جواب دینا چاہوں گا کہ میں کیوں آیا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ چھوڑ کے, بالکل میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں آؤں گا, تم حالانکہ کہہ رہے تھے, اور جنرلی لوگ یہی کہتے تھے کہ نہ آئے آپ واپس, کیوں آ رہے ہو, یہ خطرہ ہے, وہ خطرہ ہے, ہر چیز کہتے تھے. لیکن پھر بھی میں آیا. تو میں اس کی ایز بریف ایز پاسبل میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں.
پہلی چیز نمبر 1، میں کوئی آرڈنری سٹیزن نہیں ہوں. یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہاں سے اٹھایا، ایک مڈل کلاس گھرانے سے اٹھا کر مجھے فوج کا چیف بنا دیا، چیئرمین بنا دیا، مجھے پرائم منسٹر بنا دیا، مجھے پریزیڈنٹ بنا دیا. تو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ میں نے اس ملک کو اور اس کے عوام کے لیے اتنا کچھ کیا کہ اس کو زمین سے کہاں سے اٹھا کر میں. تو یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں مبشر کہ مجھے کوئی غرور میں نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ بات، کیونکہ میری نظر میں ہیوملٹی ابھی بھی میری ایک مین ٹریٹ میں سمجھتا ہوں ہیوملٹی ہے، میرے میں غرور نہیں ہے. لیکن یہ بتانا اور سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ میری دماغی کیفیت لوگ سمجھ سکیں کہ میں ایک آرڈنری سٹیزن نہیں ہوں جس نے ایک سوٹ کیس پکڑ کے ٹکٹ خرید کے پاکستان آنا ہے. میں نے حکومت چلائی ہے، اچھی چلائی ہے، تو میرا دماغ جو ہے وہ اس آرڈنری سٹیزن لیول سے بڑھ کے ملک اور ملک کے عوام کے لیے سوچ رہا ہے. تو میری یہ کیفیت ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیں گے. تو میں دوبارہ کہنا چاہوں گا کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ میں غرور میں یہ کہہ رہا ہوں، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں میری دماغی کیفیت سمجھیں آپ. میں لندن میں بیٹھا ہوں، دبئی میں بیٹھا ہوں، ملک میں آنے نہیں دے رہے ہیں، ادھر میری پراپرٹی سیل کی ہوئی ہے وغیرہ، کیوں نہیں آنے دے رہے ہیں بھائی؟ میں ملک کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے عوام کے لیے. تو میری دماغی کیفیت یہ تھی. نیکسٹ دوسری چیز یہ کہ میں نے 9 سال جو حکومت چلائی ہے، میں نے دیکھا اس ملک میں ریسورسز ہیں، اس کے وسائل ہیں، اس میں صلاحیتیں ہیں کہ یہ ملک کوئی آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی سپورٹ نہیں چاہیے، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر ترقی کر سکتے ہیں. یہ ہماری قابلیت ہے. یہ مجھے اس لیے یقین ہے اس میں کیونکہ میں نے 99 میں جب ٹیک اوور کیا تو آپ دیکھیں اس وقت کیا حالت تھی ہماری، میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں. پھر ہم نے کیا کیا 9 سال میں، کہاں لے گئے اسے دنیا میں، اور اس کے بعد پھر اب کہاں آ گئے ہیں دوبارہ. تو مجھے سخت رنج ہے کہ جو کچھ اس کی صلاحیتیں ہیں وہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کیا ہو سکتا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو یہ مجھے ایک یقین میرے دل میں تھا، اور یہ بھی مجھے کہنا چاہتا ہوں اور مجھے بہت فخر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس ملک کو کیسے کیا کرنا ہے وہ مجھے اس کی سمجھ ہے. تو یہ بھی میرے میں ایک جذبہ تھا کہ ملک، مجھے اپنے میں کانفیڈنس کیسے کیا کرنا ہے، اور اس ملک میں کانفیڈنس اور اس کے عوام میں کانفیڈنس کہ یہ ملک آگے جا سکتا ہے. یہ دوسری چیز ہو گئی. تیسری میں نے پولیٹیکل، پھر میں نے سوچا کہ میں پولیٹکس جو کروں گا جا کر، کیا اس کی پاکستانی عوام جو ہے وہ تیار ہے تبدیلی کے لیے، یا وہی ذات برادری کے نظام میں وہی ایک سٹیٹس کو جو ہے 2 ہی پارٹیوں کی، پیپل پارٹی پی ایم ایل این کی سٹیٹس کو جو چل رہی تھی، ایک دفعہ ان کی گورننس، دوسرا پھر یہ اب ایک آ گئے ہیں پھر وہ آ جائیں گے. کیا یہی چلنا ہے یا کوئی تبدیلی کے لیے ملک عوام تیار ہے؟ اس کے جواب میں فرینکلی میں نے سوچا کہ بالکل تیار ہے. میں نے دیکھا کہ عوام اسپیشلی یوتھ بالکل تیار ہے کہ تبدیلی آئے، بچاؤ اس ملک کو. اگر ویسے ہی ہم اس رٹ میں چلتے رہے خدا نہ خواستہ پتہ نہیں ملک کے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ تیسری بات تھی کہ میرے میں یقین تھا کہ یہ ملک تیار ہے، اس کی عوام تیار ہے تبدیلی کے لیے. یہ تیسری بات ہو گئی. چوتھی بات یہ، پھر میں نے دیکھا کہ یہ ظاہر ہے یہ ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کی بھی مجھے خیال آیا کہ یہ میں جاؤں گا تو کیا ہوگا جی. یہ تو اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا مقابلہ کرنا ہے. میں نے سیکیورٹی اپنی زیادہ سے زیادہ بڑھائی. جو اس میں دوبارہ کہنا چاہوں گا میں 8-9 سال اس فورس کا حصہ رہا ہوں، SSG اسپیشل سروس گروپ کمانڈوز، جس کا موٹو غازی یا شہید. اور پھر اپنے آپ میں بھی تھوڑا سا یقین، ابھی عمر تو زیادہ ہو گئی ہے لیکن اس وقت مجھے یاد ہے میری ٹریننگ جو ہوئی ہے
اس میں پہلی ٹریننگ، پہلا سبق میں ہمیں یہ لکھا تھا کہ بیہائنڈ اینیمی لائنز کل اور بی کلڈ. مطلب آپ نے یہ ہمیں سکھایا، ظاہر ہے میں مرنا تو نہیں چاہتا تھا تو مارنا ہی میں نے سیکھا. ایسی کوئی میں نے کہا سوچا دہشت گرد ہیں ادھر، لیکن کوئی کہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم چوڑیاں پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر. تو آخر میں پھر یہی کہنا چاہوں گا کہ ساری لوگ سمجھتے ہیں میں فول ہارڈی تھا، لیکن میں سمجھتا تھا میں کیلکولیٹڈ رسک لے رہا ہوں. تو ان کنکلوژن بات یہ ہے کہ یہ ساری جب مجموعی طور پہ میں نے یہ دیکھا ملک کو تبدیلی کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے میں ایک ہے، میں نے 9 سال پریکٹیکلی دیکھا ہوا ہے کہ یہ ڈویبل ہے اس ملک کو آگے لے جانا اور عوام کو خوشحالی دینا اور خطرات کا پھر سامنے کرنا. وہ میں نے پہلے بتا دیا ہے. ہماری ٹریننگ میری اپ برنگنگ بھاگنے والی نہیں ہے، مقابلہ کرنے والی ہے، ڈرنے والی نہیں ہے، دلیری سے سامنا کرنے والی ہے. تو آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے، کبھی بھی آئیں گے. اس ملک کو اگر بچانا ہے ہمیشہ تیار ہیں، جنگیں لڑی بھی ہیں ہمیشہ تیار ہیں جی، جان حاضر ہے پاکستان کے لیے. 3 چیزیں ایکچولی میں نے آپ سے 3 چیزیں جو کیٹیگوریکلی پوچھنی ہے نا. آپ نے کہا کہ سب جوڈس ہے، ٹھیک ہے، میں وہ تو نہیں میں بات کروں گا، میں آرٹیکل 6 کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن ایک بات میں ضرور اس کے متعلق پوچھوں گا کہ آپ نے ایک تقریر بھی کی تھی پریزیڈنسی کے سامنے کھڑے ہو کے، بہت بڑا مجمع تھا 1.5 لاکھ کا، جس کے اوپر آپ نے وہاں کھڑے ہو کے روسٹرم پہ تقریر کی اور آپ نے کہا کہ یہ جو فیصلہ ہے ہمارا یہ مشاورت کے بعد کیا گیا. تو کیا اگر عدالت نے آپ کے اوپر زور ڈالا تو آپ ان تمام مشورہ دینے والوں کے نام بتائیں گے کہ یہ لوگ بھی یعنی اس دن انہوں نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ وہ کریں جو آپ نے کیا؟ یہ مبشر یہ کیونکہ یہ سب جوڈس ہے اس سلسلہ، لیکن جو چیز سامنے ہے وہ ایک پروملگیشن آرڈر جو تھا وہ سامنے ہے، سب وہ کوئی چھپا میں نہیں ہے. اور یہ جس تقریر کی بات کر رہے ہیں وہ بھی اس کی اسکرپٹ سامنے ہے. تو اس میں یہی کہنا چاہوں گا وہ بالکل وہ ہے سامنے، جو میں نے اس وقت کہا تھا، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، وہ بالکل حقیقت ہے. اسی کے مطابق جو کچھ بھی ہے وہی میری ہمیشہ سٹانس ہے. تو میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں. یہ جب کیس چلے گا تو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کیسے آگے. تو اور لوگوں کے نام بھی آئیں گے اس میں پھر آبویسلی؟ جیسے میں نے کہا وہ پروملگیشن آرڈر جو تھا وہ بالکل اس کے مطابق آپ پڑھ لیں، وہ اس میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے میرا سٹینڈ وہی ہے. رائٹ. اچھا، اب دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ آج کیونکہ بڑا ایشو ہے اس ملک کا، بڑا سیریس ایشو ہے، اور ہر آدمی آپ کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ جی ڈرونز آپ کی ایک ایگریمنٹ کے ذریعے شروع ہوئے. آج حقیقت تو بتا دیں قوم کو کہ ڈرونز شروع کس طرح ہوئے، کیا ایگریمنٹ تھا، کیا ایگریمنٹ نہیں تھا، اگر نہیں تھا تو پھر امریکنز کو بیسز کیسے دیے گئے تھے بلوچستان میں، یا اتنی ایکسس کیسے دی گئی تھی، اور آج ان سے ہم کیا کریں تو ہم ان ڈرون سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ ایشو، ہاں یہ اتنا سینسیٹیو ہوا ہے ڈرونز کا ایشو. یہاں کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا، یہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے، کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا کہ جی ڈرون آپ آ کر جب مرضی مارنا شروع کر دیں. دا ویری فیکٹ کہ صرف 7-8 ڈرون کے حملے ہوئے ہیں 4 سال میں میرے زمانے میں، تو یہ اس کا ثبوت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ڈرون جو ہیں ان میں یہ فوٹوگرافی بھی کرتے ہیں اور پھر ان کے پاس میزائل ہیں. انٹیلیجنس کی ایگریمنٹ ضرور تھی کہ ہمیں لوکیٹ کر کے بتائیں کہاں ہیں ملیٹنٹ ٹارگٹ، کیونکہ وہ سارے وہ اٹھ کر القاعدہ سارے ہمارے پہاڑوں میں آئے ہوئے تھے. لوکیٹ کریں، اس کے بعد ان کی انگیجمنٹ ہماری ذمہ داری ہے. اسی لیے ہمیں SOTF ایک اسپیشل آپریشن ٹاسک فورس، یہ SSG کا بنایا گیا تھا. اس کے لیے ہیلی کاپٹر، اس کے لیے نائٹ کیپیبلٹی فلائنگ کی اور ایکشن کی، وہ ساری ہمیں انہی لوگوں نے دی ہے، کروائی ہے. یہ اسی لیے ہوا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں دن رات کبھی بھی
کہاں ہے ٹارگٹ، اس کے بعد اس کی انگیجمنٹ ہم یا ہیلی کاپٹر گن شپ سے کریں یا پی جی ایم ایئر فورس سے کریں یا ایس او ٹی ایف بھیجیں، یہ ہمارا کام ہے. اور کئی دفعہ ایس او ٹی ایف گیا ہے اور اس نے ایکشن کیا ہے، کیونکہ ہمیں بتایا جاتا تھا یہاں ٹارگٹ ہے ادھر جائے. تو یہ ڈرون کا استعمال انٹیلیجنس کے لیے تھا، لیکن اس اٹیک کرنے کے لیے نہیں تھا. لیکن پھر بھی میں کہوں گا 7-8 دفعہ ہوئے ہیں جس پہ میں لڑائی جھگڑا کرتا تھا. وہ اس پہ سوال یہ ہے کہ ایک تو ایسا کنفرنٹیشن لو جسے شاید آپ اپہولڈ نہ کر سکو. امریکہ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، یا کولیشن فورسز، نیٹو فورسز، ان سے میں بات کر رہا ہوں کہ ان سے ایسا آپ کنفرنٹیشن کریں جسے اپہولڈ ہی نہ کر سکیں. میں اس میں نہیں، دیکھیں ڈپلومیسی چاہیے، اپنی طاقت کی سمجھ ہونی چاہیے، دوسروں کی طاقت کی سمجھ ہونی چاہیے، پھر آپ کارروائی کریں کہ اس میں طاقت کا استعمال کرنا ہے یا ڈپلومیسی کرنی ہے، دونوں کی کمبینیشن. یہی تو حکومت کی باتیں ہیں، یہی تو ایک ملک چلانے کا آرٹ ہے، آرٹ آف ڈپلومیسی ہے. اب میری نظر میں یہ جو اب ہو رہا ہے اس میں یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں امبیرسمنٹ ہو جاتی ہے. میرے زمانے میں کوئی امبیرسمنٹ نہیں تھا. وہ جب میں ان سے لڑتا تھا اور جھگڑتا تھا تو وہ یہ مجھے جب کبھی بھی کیا تو مجھے اس کی ریزنز اور ریشنل دے کر مجھے وہ پیسیفائی کرتے تھے، مجھے ٹھنڈا کرتے تھے کہ تم لڑائی کرو، یہ اس وجہ سے ہم نے کرنا پڑ گیا، فلیٹنگ کا یہ ہے وہ ہے. تو دیٹ از وائی کنٹرول میں نے رکھا ہوا تھا. لیکن میں نے یہ ساتھ یہ بھی کہا ہوا تھا کہ ہم ان پہ ایکشن کریں گے، ملیٹنٹ پہ ہم انہیں اٹیک کریں گے، ہم انہیں ڈسٹروائے کریں گے. یہ میں نے یقین دیا اور ان کو یقین تھا میرے میں کہ یہ جب کہہ رہا ہے تو یہ کرے گا. تو وہ کیوں آئے پھر؟ جب میں کہہ رہا ہوں ہم کریں گے تو آپ کیوں آتے ہیں؟ لیکن اگر ایک طرف سے وہ بیٹھے ہیں وہاں، سب کو پتا ہے، نہ کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا دنیا کو کہ آپ کہیں نہیں ادھر تو کوئی نہیں ہے جی، یہاں کوئی طالبان نہیں ہے، یہاں القاعدہ نہیں ہے، ہیں بھائی وہاں، تو کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ دنیا کو پتا ہے. اب سوال یہ ہے ان کو تسلی دو، وہ ان کو وہاں جا کر اٹیک کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، اور بات غلط ہے. آپ کے بارڈر کو کراس کر کے جانا اور آ کر آپ کے ایریا میں چھپنا، یہ دنیا نہیں ایکسپٹ کر رہی ہے. سو آپ ان کو تسلی دیں، آپ کچھ کریں گے. اگر آپ تسلی یہ دے دیتے ہیں تو وہ کیوں آتے ہیں؟ ان سے کہیں بھائی آپ باہر ہیں، ہم کرتے ہیں. تو یہ اب میں اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو سوری یہ لمبا قصہ ڈالا ہے. تو کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا کہ ہاں جی آپ جب مرضی آ جائیں ڈرون اٹیک کریں. یہاں آپ چاہتے ہیں یعنی اگر آپ کو آج میں پوچھوں، آج آپ کے پاس آپشن ہو تو آپ نیگوسیشنز کریں گے طالبان سے کہ آپ چیز آؤٹ کریں گے ان کو؟ دیکھیں اس وقت ایک تو میں سمجھتا ہوں طالبان سے نیگوسیشن فرام پوزیشن آف اسٹرینتھ، میں اس میں بلیو ہی نہیں کرتا کہ ویکنس سے آپ جائیں. کمزور حالت میں، یتیمی کی حالت میں بھیک مانگنے اسے جائیں بھائی ہمارا جان چھوڑ دو، ہمیں مارنا نہیں، یہ میں اس میں نہیں بلیو کرتا ہوں. تو پہلے تو آپ ہو جائیں اسٹرینتھ میں، طاقت میں آئیں، اور بات بالکل کرنی چاہیے. اپنے ہی لوگ ہیں، کوئی بھٹکے میں ہیں، پنجابی طالبان ہیں، کوئی ادھر ہمارے پختون بھائی ہیں، کوئی ٹرائبل ایجنسی میں ہیں، سب اپنے لوگ ہیں. ان سے بات کرنی چاہیے. کوئی فضل اللہ ہے یا ٹی ٹی پی ہے، ٹی این ایس ایم ہے، یہ سب اپنے لوگ ہیں. لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے بھیک مانگیں اور بھیک مانگے تو وہ ہمارے سر پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتا ہے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ بے عزتی کروا رہے ہو یار اپنی؟ میں بات نہیں کرنا چاہتے ہو، جاؤ ادھر سے بات نہیں کرو. ہم حکومت کو مت چیلنج کرو، حکومت بہت طاقتور ہوتی ہے، حکومت کی فوج ہے 5.5 لاکھ. جن صاحب آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے، میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں اور بریک کے بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے رابطہ میرا پراپرلی دوبارہ سے قائم ہو سکے. ٹھیک ہے، بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جن سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے جنرل پرویز مشرف کی، سابق صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان. جن صاحب بات یہ ہے کہ میں کیسز کے متعلق آپ سے بات نہیں کر سکتا، سب جوڈس ہے، کوئی بات ہوگی وہ آپ کے خلاف عدالتوں میں استعمال ہوگی. کوئی آپ سے میں پالیسی ڈیسیجن کے اوپر بات کراؤں گا تو جتنی یعنی حکمران ہیں اس وقت وہ پنجے جھاڑ کے آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، مزید مشکلیں پیدا کریں گے. لیکن میں چند باتیں آپ سے سیریسلی پوچھنا چاہتا ہوں. ریگریٹس تو ہوں گے نا؟ مثلا آپ کی والدہ بہت ضعیف ہیں، مجھے پتا چلا بیمار ہیں،
اور آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے. ایک اولاد کے لیے تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے نا. بالکل. میری والدہ جو ہیں وہ مارچ میں 96 سال کی ہو جائیں گی. ماشاءاللہ. تو اب ماشاءاللہ سے یس اب وہ آپ خود ہی سوچ لیں کتنی بیمار ہو سکتی ہیں یا کتنی صحت مند ہو سکتی ہیں اس عمر میں. یس مجھے بہت یاد آتی ہیں اور وہ بالکل وہ مجھے بہت یاد کرتی ہیں کیونکہ زیادہ تر وہ میرے ساتھ رہی ہیں. تو جن صاحب ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسے پرویز رشید صاحب نے کہا کہ جی وہ کیسے سے فارغ ہو گئے تھے, اگر ہم یہ نہ کھولتے تو ان کا نام ECL پہ نکالنا پڑتا تو پھر وہ باہر چلے جاتے, پھر ہمارے ہاتھ نہ آتے, شاید اس طرح کی انہوں نے کوئی بات کی. یعنی اب آپ کو لگ رہا ہے کہ پرسنل وینڈیٹا کے اوپر یہ ہو رہا ہے سب کچھ؟ کچھ تو لگتا ہے یس, کیونکہ ایک سے ایک کیس میں الجھایا جا رہا ہے. وہ مطلب ایک کے بعد ایک بیل اپلیکیشن چل رہی ہیں, الجھایا جا رہا ہے. اب یہ سلسلہ جو ہے اب ECL کا وغیرہ وہ انہوں نے کہا ہے, لیکن جیسے میں نے کہا کیسز کو تو لڑیں گے. یہ تو میں ختم کرنا چاہتا ہوں سارے کیسز جو ہیں, تاکہ ایک دفعہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے, سامنے سارا سلسلہ ختم ہو. اور جہاں تک یہاں آنے کا تعلق ہے, دیکھو یہ میرا ملک ہے, یہ میرا گھر یہاں ہے, میری ریلیٹیوز یہاں ہیں, رشتہ دار میرے دوست یہاں ہیں. تو یہاں نہیں آؤں گا تو میں باہر کسی ملک میں, لندن میں, دبئی میں, وہ پاکستان تو نہیں ہے نا, وہ ہوں گے جو کچھ بھی ہے. تو یہاں تو میں آؤں گا ضرور. جب آپ صدر تھے تو آپ کے بڑے تعلقات تھے عرب شہزادوں سے, بادشاہوں سے, امریکہ میں, برطانیہ میں. تو آپ کو اب ان میں سے کوئی آتا نہیں ہے سپورٹ کرنے, سامنے آپ کے بہاف پہ بات کرنے یا بتانے کہ ہاؤ لاجک اینڈ سینس, گڈ سینس کین پریویل؟ ہاں دیکھیں, مجھے ایک بات کا فخر ہے کہ میری ایک ان لوگوں کے ساتھ ایک رشتہ تھا, ایک ان کے ساتھ دوستی تھی سب کے ساتھ. اور میرا مجھے فخر ہے کہ رتبہ بھی تھا کہ مجھے رسپیکٹ ملتی تھی. اور میں یہ بھی فخر سے کہتا ہوں کہ اب بھی جہاں بھی میں جاتا ہوں, جدھر بھی پوری دنیا میں, چاہے افریقہ ہو, چاہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہو, امریکہ ہو, کینیڈا ہو, یورپ ہو, وہاں مجھے بہت عزت ملتی ہے, آفیشیل عزت ملتی ہے. تو یہ اس بات کا مجھے فخر ہے. لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں مبشر کہ میں جا کر خواہ جا کر ریکویسٹ کروں سامنے کھڑے ہو کر کہ بھائی مجھے ذرا بچانا, میں جا رہا ہوں, مجھے بچا کر رکھنا. میں نے بالکل یہ نہیں کیا, چاہے کوئی یقین مانے یا نہ مانے, کیونکہ میرے میں یہ فطرت نہیں ہے کہ میں جا کر کسی سے ریکویسٹ کروں یار میں جا رہا ہوں, مجھے خطرہ بڑا ہے, مجھے بچا لینا. میں نے یہ کسی کو نہیں کہا. لیکن جو بھی میرے دوست ہیں, میرے قریبی لوگ ہیں, جیسے آپ نے کہا باہر بیرون ملک لوگ, میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اگر ان کو سمجھ ہے کہ میں کچھ ہوں یا مجھے وہ پسند کرتے تھے یا جینوئنلی ان کی کوئی کلوزنس ہے میرے سے, تو وہ جو کر رہے ہوں گے. میں نے نہیں ریکویسٹ کیا کسی سے, میں نے کسی سے نہیں پوچھا, میں نے اپنا فیصلہ خود کیا آنے کا, جو میں نے وجوہات آپ کو بتا دیے. جل صاحب, جب میاں نواز شریف صاحب کو آپ نے باہر بھیجا تھا سعودی عربیہ, اور آپ کا ایک تحریری معاہدہ ہوا تھا ان کے ساتھ جو انہوں نے سائن بھی کیا تھا 10 سال کا, اور وہ 10 سال تک آنر نہیں ہوا, اس سے پہلے وہ واپس آ گئے اور یہ سب کچھ شروع ہو گیا, تو کیا گارنٹرز جو تھے سعودی گورنمنٹ اس وقت, کیا آپ نے ان سے کبھی گلہ کیا؟ نہیں کوئی نہیں کیا. مطلب اس کے بہت وجوہات تھے, وہ تو بس پرانی بات اب ہو گئی ہے. 2007 میں بے نظیر صاحبہ آئیں, اور پھر یہ بھی آئے کیونکہ وہ بھی باہر تھیں, تو بہت سی وجوہات تھیں. تو نہیں, میں نے کوئی گلہ ولا کسی سے نہیں کیا. سرکمسٹانسز ڈیولپ ہوتے ہیں, ایونٹس چلتے رہتے ہیں, نئی سچویشنز ڈیولپ ہوتی ہیں, تو اس میں نئے ایکشنز لینے پڑتے ہیں, نئے فیصلے لینے پڑتے ہیں. تو وہ اب پارٹ آف ہسٹری ہیں جو انفارچونیٹلی 2007 میں یہ سارا کچھ ہوا.
افسوس اس بات کا ضرور ہے کہ میری ایک تھرڈ سٹیج جو تھی، جو میں ڈیموکریٹک ٹرانزیشن میں 3 سٹیجز جو تھے 99 2002 پہلے، جس میں میں سب کچھ کر رہا تھا اور سلیکٹڈ لوگوں کے ساتھ، اس کے بعد 2002 to 2007 الیکٹڈ گورنمنٹ اور میں 2 عہدے لیے ہوئے تھے میں نے. پھر تیسرا جو سٹیج تھا جو 2007 سے 12-13 تک ہونا تھا، جو مجھے امید تھی کہ میں پھر وردی بھی اتار دوں گا اور میں ایک سویلین پریزیڈنٹ، ایک بیہائنڈ دی سین میں ایک گائیڈنس کروں گا، اس کے بعد میں خدا حافظ کہہ کر الگ ہو جاؤں گا. وہ تھرڈ سٹیج انفارچونیٹلی نہیں ہوئی، کیونکہ میری ابھی بھی جب میں سوچتا ہوں اگر وہ تھرڈ سٹیج ہو جاتی تو شاید پاکستان ایسی پٹری پہ چڑھ گیا ہوا ہوتا کہ وہ اترتا نہیں پھر اس کے بعد، اب جیسے پھر دوبارہ اتر گیا انفارچونیٹلی. دکھ تو ہوتا ہوگا نا کہ جس میڈیا کو آپ نے بنایا، آپ نے پروان چڑھایا. مجھے پتا آج میڈیا میں بڑے لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے یہ بات کرنے کو، بٹ آپ نے کراس میڈیا لائسنس بھی دیے اور آپ نے الیکٹرانک میڈیا میں بوم بھی لے کے آئے. آج اسی میں سے مخصوص ایک گروپ خاص طور پہ جس کو آپ نے لبرٹیز دیں، وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ سچ تو کیا جھوٹ بھی بڑا کچھ بول رہا ہے. دکھ ہوتا ہے. صحیح. پہلی چیز تو دکھ اسی بات کی ہے کہ یہ لوگ کئی ایک ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو آزادی خود لی ہے لڑ جگڑ کے. مجھے یاد نہیں ہے کون سی لڑائی کون کر رہا تھا. یہ تو میں نے بہت لوگ اپوز کر رہے تھے. میں نے یہ تو میرا فرینکلی میں کریڈٹ لینا چاہوں گا اس بات کا کہ 90% لوگ اسے اپوز کر رہے تھے، اور میں نے ہی کہا کہ نہیں، اگر ملک نے آگے صحیح ترقی کرنی ہے تو ہمیں ایک آزاد میڈیا ہونا چاہیے ہمارے میں. تو وہ میں نے ایک فیصلہ آزادی دی ہے. تو یہ مجھے امید ہے کہ میڈیا والوں کو یہ ریکگنائز کرنا چاہیے کہ آپ کو آزادی میں نے ہی دی ہے، میں نے دلوائی ہے. کوئی میرے اوپر پریشر کسی نے نہیں ڈالا، نہ کوئی کسی اس وقت کوئی ایسے ایجیٹیشن یا موومنٹ چل رہی تھی. باقی آپ جو ٹارگٹ کسی کو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ فائدہ کچھ ویسے لوگ ہیں انہوں نے ہی اٹھایا ہے جو سب سے زیادہ میرے اگینسٹ بولتے ہیں. جن صاحب اس بات کا دکھ ہوا کہ وہ افواج پاکستان جہاں آپ نے ساری زندگی لگائی، جہاں لوگوں نے اتنی شہادتیں دیں، قربانیاں دیں اس ملک کے لیے اور آج بھی دے رہے ہیں، اور پاکستانی افواج جو ہے اس نے کبھی سوالات نہیں پوچھے. اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے انہوں نے جان دی ہے اور دینے کو تیار ہیں. اب ایک مخصوص گروپ جو ہے وہ انہی افواج پاکستان کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. تو دکھ ہوتا ہے کبھی کہ آپ کاش جمہوریت کا مروڑ آپ کے پیٹ میں ہوتا ہی نہ اور آپ ایک ڈکٹیٹر بن کے ہی ساری عمر گزار دیتے وہاں پہ. ہاں بھائی، ہاں بالکل دکھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ میری نظر میں یہ ہمارے لوگ جو ہیں یہ عوام کو ایک بہکا کر دھوکہ دے کر ایک راہ پہ لگا دیتے ہیں، جس کا مین آرگومنٹ جو ہے نا، ایک آرگومنٹ لے کر بیٹھ جاتے ہیں: آمریت، ڈکٹیٹر، ڈیموکریسی، جمہوریت. جس کی بات عام آدمی جو ہے بیچارہ گاؤں کا، یہ کامن مین، ان پڑھ آلموسٹ، اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے بھائی. وہ کہتے ہیں، وہ بیٹھ کر سنتا ہے کہ بھائی کیا امریت، وہ کوئی کہہ رہا ہے جی ریونج آف ڈیموکریسی ہم لے رہے ہیں. کس کو کیا سمجھ ہے بابا؟ مہنگائی کنٹرول کرو بابا، اس عوام کو نوکریاں دلواؤ، ان کو جیب میں پیسہ کچھ زیادہ ہے، کمائی ان کی زیادہ ہو، ان کے گھر کے چولہے چلیں، ان کی تعلیم، ان کی صحت، یہ چیزیں دو ان کو. یہ کوئی نہیں بات کرتا. مجھے افسوس ہے کہ ٹی وی پہ بھی نہیں بات ڈسکشن ہوتی. ذرا کمپیریزنز ہو نا کہ ملک، میں سمجھتا ہوں کہ ملک، ایک لیڈر کا کام جو ہے وہ ملک اور عوام، یہی ہے دو، ملک اور عوام. ملک کی ترقی، اب اس میں اس کی معیشت کو لے لیں، اس کی انڈسٹری کو لے لیں، اس کی واٹر مینجمنٹ کو لے لیں، ایگریکلچر لے لیں، اس کی ٹیلی کمیونیکیشن لے لیں، آئی ٹی لے لیں، کلچر اینڈ ہیریٹیج بھی لے لیں. یہ چیزیں یہ کوئی نہیں بات کر رہا. کمپیئر کریں نا ذرا پہلے اور میرے دور کو ذرا کمپیئر کر لیں، ایک چیز میں کمپیریزن کریں جی. یا عوام کی، پھر دوسرا عوام ہے، عوام کی کیا ہے جی، اس کی غربت دور کرنی ہے،
اس کو نوکریاں دلوانی ہیں، ملازمتیں ملیں انہیں، اس کو تعلیم اور ہیلتھ کے شعبے میں پرائسز کو کنٹرول کریں، انفلیشن کنٹرول رکھیں تاکہ وہ خوشحال رہے، یہ کمپیئر کریں. یہ اس کا ڈیٹا تو اویلیبل ہے، یہ سارے کانکریٹ ڈیٹا ہے اس میں، اس کو تو آپ ایویلیویٹ کر سکتے ہیں کس حکومت نے کیا کیا، سارا کاغذوں پہ موجود ہے ڈیٹا. لیکن اس کی بات مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہوتی نہیں ہے. بات ہوتی ہے تو ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ، جبکہ ڈیموکریسی بھی، میں یہ کہتا ہوں کہ ڈیموکریسی بھی میں اور ہماری حکومت سب سے زیادہ ڈیموکریٹک تھی. ڈیموکریسی تو ہم لائے ہیں. ڈیموکریسی کیا ہے؟ عوام کو ایمپاور کرنا. تو یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ایمپاور تو ہم نے اصلی کی تھی عوام کو. میڈیا کو آزاد کرنا ہم ہی نے کیا. اس کو خواتین ویمن کو ایمپاور کرنا، مائنورٹیز کو ایمپاور کرنا، اور ہزار چیزیں میں کہہ سکتا ہوں کہ جس میں ہم نے صحیح ڈیموکریسی تو ہم لائے ہیں. لیکن یہ ویگ کانسیپٹ جو ہے نا کہ ڈکٹیٹرشپ، آمریت اور یہ جمہوریت، اس کی ایک ویگ باتوں میں لوگوں کو پھنسانا، اس پہ ڈیبیٹ ہوئی چلی جا رہی ہے. جبکہ سب سے بڑی آمریت وہی ہیں جو دوسروں کو آمر کہتے ہیں، وہ سب سے بڑی آمریت خود چلاتے ہیں. تو یہ افسوس ہے کہ عوام کو، میڈیا کو، مبشر، یہ میں گلا تھوڑی میڈیا سے کر رہا ہوں، آپ کو چاہیے کہ یہ جو کانکریٹ چیزیں گورننس کی، حکومت کی، وہ سامنے لائیں، ڈیبیٹ کریں تاکہ انہیں پتا ہو ہاں بھائی کون سا لیڈر آمر ہے، صحیح محترمہ ہے، کون سا ڈیموکریٹ ہے، کون ملک کے لیے اور عوام کے لیے کچھ کر رہا ہے، کون زیادہ کر رہا ہے، کون کم کر رہا ہے. یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. کیا آج آپ کا خیال ہے کہ میاں نواز شریف کی حکومت اپنا ٹینیور پورا کر لے گی؟ کچھ نہیں کہہ سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میری جو بھی اختلافات ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں پاکستان فرسٹ، میں نے ہمیشہ کہا ہے سب سے پہلے پاکستان. تو پاکستان کے لیے اگر یہ کچھ کرتے ہیں، پاکستان کو صحیح حکومت دے کر پاکستان کو اپنی مصیبتوں سے نکال لیتے ہیں، تو میں ان کے سپورٹ میں ہوں. میں اس حکومت کو سمجھتا ہوں کہ میری کیا کہنا ہے، گڈ وشز ان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے لیے کریں. لیکن اگر پاکستان کے لیے نہیں یہ کر رہے ہیں اور پاکستان نیچے ہی چلتا چلا جائے گا، تو پھر مجھے امید ہے کہ کوئی تبدیلی آئے. ورنہ کیا اس ملک کی تو بری حالت ہے. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، مطلب میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک بندے سے پوچھ لیں، چاہے گاؤں کے کسی آدمی سے پوچھ لیں، شہری سے پوچھ لیں، انٹلیکچوئل سے پوچھ لیں، ہر آدمی رو رہا ہے. مڈل کلاس ختم ہو گئی ہے. ملک ایک بہت مصیبت کے دانے میں ایک بہت سیریس چیلنج فیس کر رہا ہے. تو اس میں گڈ گورننس اگر یہ کرتے ہیں تو مائی گڈ وشز آر ود دیم. باقی میں پتہ نہیں ہے کہ یہ پورا اپنا ٹینیور کریں گے یا نہیں. پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کو بچنا چاہیے، پاکستان کو بچا کے آگے لے کر جانا چاہیے. جل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ این ڈی یو میں ہم لوگ تھے، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں 150 پونے 200 افراد تھے. وہاں پہ ایک مخصوص گروپ کی طرف سے، میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے اوپر بڑا زور ڈالا جا رہا تھا، اور ایک بڑے لیڈنگ اینکر نے آپ کو کہا تھا کہ لال مسجد پہ حملہ کیوں نہیں کرتے، یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے، ان لوگوں کو سبق سکھاؤ، اور اگر حملہ کرو گے تو ہم بالکل اس کی رپورٹنگ نہیں کریں گے. اور سب سے پہلے انہوں نے ہی رپورٹنگ کی. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، تم 100% صحیح کہہ رہے ہو، 100% صحیح کہہ رہے ہو. نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں، نام آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اس کو بھی پتا ہو جائے گا. اگر مجھے عدالت بلائے گی کہ لال مسجد پہ اٹیک کرانے والا کون سا میڈیا گروپ آگے تھا، تو میں تو نام لے دوں گا. کیا آپ اس میں گواہی دیں گے اس وقت میری بات کی؟ کورٹ میں اگر میں تو ہمیشہ سچ بولتا ہوں، تو اگر کوئی میرے سے پوچھے گا تو سچ ہی بولوں گا. یس، میرے سے یہ پوچھا گیا تھا، اور اس کے بعد جب ایکشن ہوا تو سب سے آگے یہ کرٹیسائز کرنے میں وہی شخصیت، اور وہی تو یہ کیریکٹر کی باتیں ہیں. جنرل پرویز مشرف صاحب، آج بہت عرصے کے بعد آپ ٹیلی ویژن پہ ہیں اور پاکستان کی عوام آپ کو دیکھ رہی ہے. میں اگلے چند منٹ
میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے عوام سے کوئی اپنی ذات کی اپنے متعلق ان کے متعلق کوئی بھی بات کرنی ہے تو آئی گیو یو 5 منٹس تاکہ عوام کو پتا چلے، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ اگلا انٹرویو آپ کا کوئی بھی صحافی کب کر سکتا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کتنی مشکل سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. یور کال سر. تھینک یو ویری مچ مبشر. یہ اب تم نے مجھے یہ سرپرائز، یو ٹیکن می بائی سرپرائز، لیکن میں ظاہر ہے قوم سے بات کرنا چاہوں گا اسی حوالے سے، جس آپ کے چینل کے حوالے سے اور آپ کے پروگرام کے. سب سے پہلے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں یا کوئی بھی انڈیویجول سب سیکنڈری ہیں. سب سے اہم ملک ہے پاکستان ہے، ہمارا ملک ہے، اور اس ملک میں سب سے اہم عوام ہے، جو غریب عوام، کیونکہ میجورٹی انہیں کی ہے، اکثریت. تو میری نظر میں ملک کو ہی ترقی دینی ہے، ملک کو بچانا ہے، عوام کو خوشحالی دینی ہے، یہی حکومت کا کام ہے. میں یہ اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اور خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنے 8 سالوں میں، وہ اس ملک کے لیے کیا اور عوام کے لیے کیا. عوام خوش ہو، خوشحال ہو، ملک ترقی کرے، ملک کا ایک دنیا میں رتبہ بنے. یہ میں آپ کو پہلی چیز تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اگر کوئی سمجھتا ہے میں نے غلط کیا تو وہ غلطی ہو سکتی ہے، دانشتہ طور پہ سوچے سمجھے، بدنیتی نہیں ہوگی، اس میں غلطی ہوگی. تو اگر کوئی غلطی سمجھتا ہے تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں. اگر کوئی سمجھ رہے ہیں میں نے غلطی کی، لیکن جان کے میں نے بدنیتی سے غلطی کوئی نہیں کی ہے. میں نے ہر فیصلہ اس ملک اور اس کے عوام کے لیے کیا ہے. اب آتے ہیں فیوچر کے بارے میں. وہ تو ہو گیا. بات یہ ہے کہ اس ملک میں 2 پرابلم ہیں جس کا سامنا ہے. نمبر 1، اس کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے. معیشت ہی سے سب کچھ ٹھیک ہوگا. معیشت ٹھیک نہیں ہوگی، ہم بھیک مانگتے پھریں گے، اور بھیکاری کی حالت اس دنیا میں کوئی رتبہ نہیں ہوتا. بھیکاری کو ٹھڈے ہی پڑتے ہیں. جیسے عام بھیکاری کو پڑھتے ہیں ویسے ہی ملک بھی دنیا میں بھیکاری ہے. وہ بھیک مانگتا IMF جا رہا ہے، جس کا کچکول ہم نے توڑ دیا ہوا تھا. اب دوبارہ وہ جا رہے ہیں تو آپ کو ٹھڈے پڑتے ہیں، آپ کی بے عزت ہوتی ہے. ملک پاکستانی جو ہے، پاکستانی پاسپورٹ جب کوئی دکھاتا ہے اس کا رتبہ کوئی نہیں ہوتا، اس کو بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو سب سے پہلے تو معیشت ٹھیک کرنی ہے، اور اس میں یہ کرپشن اور جتنی بھی مس گورننس ہے، اس کو جب تک ہم نہیں کنٹرول کریں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے. وہ ٹھیک کرنا ہے. دوسری جو اہم چیز ہے وہ ٹیررزم، دہشت گردی، انتہا پسندی. یہ اگر ہم نے کنٹرول نہیں کی تو نہ معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ ہماری کوئی انڈسٹری لگ سکتی ہے، نہ یہاں برائے باہر ملکوں سے سرمایہ آ سکتا ہے، نہ کوئی انویسٹمنٹ ادھر آئے گی. تو یہ ہمیں کرنا ہے. تو میں تمام، چاہے وہ طالبان ہو یا TTP ہے یا TNSM ہے یا SSP سپاہی صحابہ ہے یا جو کوئی بھی ہے، ان سے میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان، آپ پاکستانی ہو، آپ اس کو نہ کریں، پاکستان کو تباہ مت کرو. آپ چھوڑیں، یہ دہشت گردی بند کریں تاکہ ہم حکومت اچھی چلے اور سامنے ہم آگے جائیں. عوام سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اس وقت اب مذہب کو استعمال کر کے ہم آپس میں ہمارے جھگڑے پڑیں. ایک ہمارے پہلے ہی مصیبت پڑی ہوئی ہے، اب یہ سیکٹیرین فرقہ وارانہ دہشت گردی بھی شروع ہوئی ہوئی ہے. ہم نیچے جا رہے ہیں. ہمارے دنیا میں ہمیں بدترین ملکوں میں شامل کیا جا رہا ہے.
تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اس میں پورا، جب تک عوام کٹھی ایک ہو کر فوج کا ساتھ نہیں دے گی، فوج کو استعمال کرنا چاہیے جہاں کہیں بھی لوگ باز نہیں آتے ہیں اور پاکستان کی سالمیت کے اگینسٹ ایکٹ کرتے ہیں، جیسے کچھ عناصر ہیں بلوچستان میں ہیں اور جگہوں میں ہیں جو آپ کو پتہ ہے، ان کے خلاف فوج آپریٹ کر رہی ہے۔ عوام کا ساتھ فوج کو دینا، فوج کے کا ساتھ دینا چاہیے، عوام کو پوری طریقے سے ساتھ دینا چاہیے، ISI کا ساتھ دینا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی فوج کے خلاف، ISI کے خلاف، اور جو بھی یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، جو بھی یہ فرقہ وارانہ دہشت گردی ہو رہی ہے، یا طالبان یا بلوچستان کے BLA میں، اس میں بیرونی ہاتھ ہے، مجھے پورا یقین ہے۔ اس کا مقابلہ اگر کرنا ہے، پوری ملک کو ساتھ ہو کر کرنا ہے۔ تو یہی میں کہنا چاہتا ہوں، میری دعا ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ ترقی کی راہ پہ لگائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام کو خوشحالی دے، ان کو خوشیاں دے، ان کی مصیبتیں ختم کرے۔ آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو جنرل صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اٹ از این آنر آلویز ٹو انٹرویو یو سر۔ تھینک یو فار بینگ ود اس۔ یہ تھے جنرل پرویز مشرف جی، سابق صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ایک بات میں ضرور کہوں گا ذاتی حیثیت سے جنرل پرویز مشرف کے متعلق، کیونکہ میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں اور مجھے اس تعلق کا فخر بھی ہے۔ میں کسی سیاست کا حصہ نہیں، نہ سیاسیات کو جانتا ہوں، نہ کسی پارٹی سے ہوں، لیکن بہرحال جنرل پرویز مشرف کے بدترین ناقدین آج تک ان کے اوپر ایک پیسے کی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتے، نہ لگا سکے، نہ لگایا۔ ان کے والدین کے اوپر، ان کے بہن بھائیوں کے اوپر، ان کے اولاد کے اوپر، ان کے ہمسایوں کے اوپر، ان کے دیگر احباب کے متعلق کرپشن کا کوئی الزام نہیں۔ لیکن کیا یہ آپ PMLN، پیپلز پارٹی، ANP، جتنے بھی آپ کے حکمران جماعتیں رہی ہیں، ان کے لیڈرز کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر کرپشن کے الزامات نہیں، یا ان کے جاننے والوں کو؟ اس سوال کا جواب آپ نے دینا ہے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔